بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. سورة البقرة آية نمبر 63. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. اور جب ہم نے تم لوگوں سے پختہ عہد لیا اور ہم نے تم پر طور پہاڑ کو بلند کیا اور یہ کہا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو ہم نے تم کو دیا ہے اس کو مضبوطی سے تھام لو. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور جو کچھ اس میں ہے اس کا تذکرہ کرو، اس کو یاد کرو تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم متقی بن جاؤ. بنی اسرائیل کی بدعہدی، وعدہ خلافی اور اللہ کے سامنے سرکشی کی ایک اور مثال اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دی. سابقہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بار بار موقع دیا توبہ کا، اپنی طرف پلٹنے کا، اور اس چیز کا موقع دیا کہ وہ اپنے ظلم سے باز آ جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے مستحق بن جائیں. لیکن ہمیشہ ایسا ہوتا کہ وقتی طور پر وہ لوگ قول و اقرار کرتے، عہد و پیمان کرتے، لیکن پھر بہت جلد اس کو توڑ دیتے اور بڑے ہی بدترین طریقے سے توڑتے، بڑی سرکشی کرتے ہوئے. اس آیت میں جو ذکر کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو اٹھایا اور ان کے اوپر یوں بلند کر دیا جیسے کوئی صاحبان ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ دیکھو یہ تورات ہے، اس تورات کو مضبوطی سے تھام لو. مضبوطی سے تھامنے کا مطلب یہ ہے کہ اس تورات کے الفاظ کو سیکھو، سمجھو اور اس پر عمل کرو. یہ مضبوطی سے تھامنے کا مطلب. تو ان لوگوں نے اقرار کر لیا، پختہ وعدہ کر لیا کہ اللہ بس یہ ایک موقع دے دیں، اب دیکھیں گے کیسے بہترین ہم مسلمان بنتے ہیں. ایک دفعہ معاف کر دیں، اب ہم تورات کو سیکھیں گے، سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے اور اب دیکھیں گے کیسے عمل کریں گے. اللہ تعالیٰ نے ان سے طور پہاڑ کو پیچھے کر دیا. وہ مصیبت جو آئی تھی ٹل گئی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ ایک تو تمہیں مضبوطی سے اس کو تھامنا ہے، دوسرا اس میں جو چیزیں ہیں ان کا ذکر کرنا ہے. ان دو چیزوں کا معنی کیا ہے یہ ہمیں اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ اس کا تعلق ہمارے ساتھ بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم اس کتاب کو، اور اللہ کے رسول نے یہ حکم دیا ہے، کئی ایک آیات اس پر دلالت کرنے والی ہیں. بلکہ ایک حدیث میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے متعلق یہ بھی فرمایا کہ مضبوطی سے اس کو تھام لو، اور ایک میں یہ ہے کہ اپنے دانتوں کے ساتھ مضبوطی سے اس کو تھام لو. مراد اس سے یہ سب استعارے ہیں. مراد اس سے یہ ہے کہ ہر اعتبار سے اللہ کی نازل کردہ وحی کو سمجھو، عمل کرو اور اس کو اپنی زندگی پر لاگو کرو. ہوتا ہے کبھی کسی ایک سبجیکٹ میں، کسی ایک کورس میں بندے کی بڑی کمانڈ ہوتی ہے. اس کمانڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بندہ اس میں بڑا ماہر ہوتا ہے. ماہر ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس مضمون، سبجیکٹ اور کورس کے متعلق چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی آگاہ ہوتا ہے. اس کو معلوم ہے کس موقع پر کیا کرنا چاہیے، کہاں مشکل پیش آئے تو اس کا حل کیسے ہوگا. اللہ نے بنی اسرائیل سے بھی یہ چاہا اور اللہ نے ہم سب سے بھی یہ چاہا ہے کہ ہم قرآن اور اللہ کی نازل کردہ جو وحی ہے یعنی قرآن اور حدیث، ہمارا اس میں سمجھ اور شعور کا معیار اس طرح سے ہونا چاہیے. اور اگر ہم عمریں گزر جائیں اور ہم نے قرآن مجید کو سیکھنے کی اس طرح سے سیکھنے کی کوشش نہ کی ہو، اور پھر یہ ہو کہ قرآن کی جگہ پر کسی اور کتاب کو سیکھنے سکھانے میں عمر گزر گئی ہو اور قرآن پڑھنا تک نہ آتا ہو، سمجھ نہ آتا ہو،
یہ بڑے ظلم کی بات ہوگی، بڑے ظلم کی بات ہوگی۔ قرآن ہر ایک کے لیے، ہر ایک کے سمجھنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ دیکھو مضبوطی سے جو ہم نے تم کو دیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑو۔ مراد اس سے تعلیمات ہیں۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور ان کا ذکر کرو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تذکرہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز تم اللہ کی نازل کردہ تعلیمات سے سیکھو، آپس میں اس کا ذکر بھی تو کرو نا۔ یہ بھی بڑی محرومی کی بات ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں، ہم میں اللہ ہم پر رحم کرے، نماز روزہ وغیرہ سب کچھ چلتا ہے، لیکن ہم نے کبھی بھی نجی مجالس میں، اپنی ذاتی مجالس میں، اپنے اہل و عیال کے ساتھ جہاں پہ گپ شپ چلتی رہتی ہے، بہت ساری اور موضوعات وہ زیر بحث آتے ہیں، قرآن اور اس کی تعلیمات کے متعلق کبھی تذکرہ نہیں ہوتا۔ اللہ نے ان سے کہا تھا کہ دیکھو پہلے تو خود مضبوطی سے ان تعلیمات کو سیکھو، اور اس کے بعد پھر وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، جو ان تعلیمات میں ہے ان کا آپس میں تذکرہ کرو، گفتگو کرو آپس میں۔ باپ اپنے بیٹے کے ساتھ اس کا ذکر کرے، بیٹا اپنے باپ کے ساتھ، خاوند بیوی کے ساتھ، بیوی خاوند کے ساتھ، دوست احباب اکٹھے کبھی ہوں، تب اس قرآن کا، اس تعلیمات کا ذکر کرو۔ کہ آج میں نے ایک نئی سنت معلوم کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں حدیث میں آپ یہ کیا کرتے تھے، آپ یہ کہا کرتے تھے، آپ نے یہ کرنے کا حکم دیا۔ میں نے آج قرآن کریم کی یہ آیت سیکھی، اس آیت سے یہ باتیں ہمیں معلوم ہوتی، یہ حکم ہے، ان لوگوں کو بھی حکم تھا، ہمیں بھی یہ حکم۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں، اپنے عام ماحول میں، اپنی عام گفتگو میں ان تعلیمات کو کتنی جگہ دے رکھی۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، ذکر کرو، اللہ کہتے ہیں تذکرہ کرو۔ اور اگر یہ کرو گے تو اس کا مقصود کیا ہے؟ لعلکم تتقون، یہ نہ کہ لوگوں کو بتانے اور دکھانے کے لیے کہ میں بڑا علم والا ہوں، میں بڑا جانتا ہوں، میں بڑا نالج رکھتا ہوں، میں فلاں سے علم حاصل کرتا ہوں، لوگوں کے سامنے روک جانے کے لیے نہیں۔ کس لیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، اللہ فرماتے ہیں ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم اس کے بعد اپنے وعدے سے پھر گئے۔ ایسے ظالم لوگ تھے، یہ اتنا پختہ وعدہ کرنے کے بعد، اب یہ وعدہ کیا مشکل تھا، اس میں کچھ بھی نہیں، مشکل کوئی بات ہی نہیں تھی، لیکن پھر یہ اپنے وعدے سے پھر گئے پرانی عادت کی طرح۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت یہ تم پر نہ ہوتے، لکنتم من الخاسرین، تو اللہ کہتے ہیں یقیناً تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے۔ یعنی جب وہ اپنے عہد سے پھر گئے تو اللہ نے ان کو دوبارہ موقع دیا، یہ اللہ کا فضل تھا۔ اور اللہ کی رحمت کیا تھی؟ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اللہ کا فضل تو یہ تھا کہ دوبارہ موقع مل گیا، رحمت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہدایت کی راہیں کھلی رکھی کہ ابھی بھی آ جاؤ، واپس پلٹ جاؤ۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، اس آیت سے ایک اور واقعہ، ایک اور خیانت، ایک اور غدر، ایک اور دھوکہ بنی اسرائیل کا ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، اور یقیناً بلا شبہ تم نے جان لیا۔ یہ اس سے مراد کون سے لوگ ہیں جنہوں نے جان لیا؟ ایک تو مراد وہ لوگ جو مدینہ میں یہودی رہتے تھے، یہودیوں کے قبائل، وہ مراد ہے۔ دوسرا مشرکین مکہ بھی مراد ہو سکتے ہیں کہ تم جانتے ہو، تمہارے اندر یہ باتیں گردش کرتی رہتی ہیں، اور پہلے سے یہ باتیں چلی آ رہی ہیں کہ ایک یہودیوں کا گروہ تھا جو سمندر کے کنارے رہتا تھا، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے سے منع کیا تھا، لیکن انہوں نے اس میں بڑے ہی خیانت اور دھوکے کے ساتھ نافرمانی کی، تو اللہ نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا۔ یہ باتیں موجود تھیں اور یہودیوں کو بھی ان کا پتہ تھا، مشرکین بھی کچھ جانتے تھے۔ تو اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، اور یقیناً بلا شبہ تم نے جان لیا ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے سرکشی کی، زیادتی کی، فی السبت، ہفتے کے متعلق۔ اللہ نے ان سے یہ کہا تھا، اصل میں ہوا یہ، اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے سامنے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کے سامنے اللہ نے یہ کہا کہ جمعے کا دن
اپنی عبادت کے لیے خاص کر لو. جمعے کے دن اور کچھ نہیں کرو گے، بس عبادت کرنی ہے. باقی دنوں میں بھی کرنی ہے، لیکن جمعے کے دن خاص عبادت کرو. تو ان بنی اسرائیل نے اپنے لیے جمعے کی بجائے ہفتے کا دن منتخب کیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس دن کو، یہ صحیح بخاری وغیرہ میں احادیث ہے، اس دن کو اللہ تعالیٰ نے آفر کیا نصارہ پر، عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز پر، اور کہا کہ یہ جمعے کا دن عبادت کے لیے خاص کر لو. انہوں نے اتوار کا دن پسند کر لیا، نہیں ہمیں اتوار کا دن چاہیے. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ہم پر کرم کیا اور ہماری رہنمائی اس جمعے کے دن کی طرف کر دی اور ہم نے اس کو قبول کر لیا. یا اللہ جمعے کے دن خاص اہتمام ہے. وہ خاص اہتمام پھر سکھایا گیا. حدیث کی تمام کتابوں میں خاص طور پر نماز کے باب میں کتاب الجمعہ سے ایک پوری کتاب، اس میں کئی چیپٹرز ہوتے ہیں جمعے کے احکام اور مسائل کی بتا رہے ہیں. اس کا اہتمام کرو، اس میں عبادت، خاص طور پر خطبہ جمعہ کا وقت پر جانا، خطبہ جمعہ کے لیے سیکھنا، دعا کرنا، درود پڑھنا، اور اس میں صدقہ خیرات کرنا. قیامت کا دن جمعے کا دن ہوگا، یہ بات ذہن میں رکھنا، اور بہت سارے فضائل ہیں اس میں. تو یہودیوں نے اپنے لیے دن منتخب کیا ہفتے کا. ہفتے کے دن اب ان کے لیے یہ بات منع تھی کہ وہ عبادت کے علاوہ کچھ نہیں کریں گے. ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ اپنے کاروبار میں لگ جائیں، اپنے باقی جو شوق ہیں ان کو پورا کر لیں اور عبادت کو پیچھے چھوڑ دیں. تو اسی سلسلے میں اللہ نے یہ کہا کہ ہفتے کے دن تم مچھلی کا شکار نہیں کرو، اس کے علاوہ باقی سارے دن ہیں شکار کرو. اور پھر ان کی آزمائش اس طرح سے ہوئی کہ ہفتے کا دن جب ہوتا، جو شکار سے منع کیا گیا، اس دن مچھلیاں زیادہ آتی تھیں. سامنے دیکھ رہے ہوتے تھے کہ بڑی بڑی مچھلیاں آ رہی ہیں، تو وہ اپنے وعدے پر خود منتخب کیا اس دن کو اور اس پر قائم نہیں رہے. اب انہوں نے کہا کہ ہم نے تو خود یہ دن مانگا تھا اپنے لیے، اب اگر اس کی نافرمانی ہوگی تو بڑی یہ ذلت کی بات ہے. انہوں نے اس ذلت پر پردہ ڈالنے کے لیے ایک دھوکہ دیا، نعوذ باللہ، اللہ کو دھوکہ دینا چاہا جبکہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دینے والے تھے. انہوں نے یہ کیا کہ ہفتے کے دن اس سمندر سے آگے تالاب بنائے. انہوں نے تالاب میں پانی آ جاتا، ہفتے کے دن وہ پانی کھول دیتے، یہاں تک کہ ہفتے کے دن جو مچھلی آئی ہوتی وہ ان تالابوں میں آ جاتی. اتوار کو جا کر وہ مچھلی کو پکڑ لیتے اور کہتے دیکھو ہم نے اتوار کو شکار کیا مچھلی. انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی. کس طرح سے کی؟ حیلے، بہانے اور دھوکے کے ساتھ. اللہ کی نافرمانی کرنا ایک الگ چیز ہے، گناہ ہے، لیکن کوئی شخص اللہ کی نافرمانی اس کو حلال کر کے اس کو حیلے اور بہانے کے ساتھ کرتا ہے تو یہ بڑی خطرناک بات ہے. ہمارے کچھ لوگوں نے، اللہ ان کو ہدایت دے، انہوں نے فقہ کے نام پر کچھ ایسی چیزیں کی جن میں انہوں نے حیلے بہانے کر کے لوگوں کو کہا اگر آپ نے زکوٰۃ سے بچنا ہے تو پتہ کیسے زکوٰۃ سے بچ سکتے ہو، ایسے زکوٰۃ سے بچ جاؤ. کسی کو گندم دو تحفے کے طور پر، اس میں اپنے زکوٰۃ کے پیسے رکھ دو اور اس کے بعد وہ بلکہ کسی کو بیچ دو، بیچنے کے بعد دوبارہ اس سے خرید لو تو وہ جو زکوٰۃ ہے دوبارہ تمہارے پاس ہی واپس آ جائے گی، تمہارا فریضہ بھی ادا ہو جائے گا، پیسے بھی تمہارے پاس واپس آ جائے گا. اور اس کو بتانا نہیں کہ گندم کے نیچے کیا ہے، پیسے زکوٰۃ کے چھپا دو. لا حول ولا قوة. اس طرح سے لوگوں نے دین کے نام پر حیلہ سازی کی. اس لیے بہت سارے علماء نے حدیث کی کتابوں میں ایک کتاب ذکر کی، ایک چیپٹر ذکر کیا، کتاب الحیل، حیلوں اور بہانوں کے متعلق کتاب، اور اس میں ایسے لوگوں کے حیلے بیان کر کے، بہانے بیان کر کے ان کا رد کیا قرآن اور سنت کی روشنی. تو ان یہودیوں نے یہ حیلہ کیا، اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال کرنے کے لیے یہ بہانہ انہوں نے تراشا. اللہ کو پھر ان پر شدید غصہ آیا اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اور یقیناً بلا شبہ تم لوگوں نے جان لیا ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے زیادتی کی ہفتے کے دن. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے ان سے کہا کہ تم بندر بن جاؤ، ذلیل و رسوا کیے ہو. اللہ نے ان کو مسخ کر دیا، واقعی ان کو بندر بنا دیا. تو وہ بندر کہاں گئے؟ کچھ لوگوں نے ایسی ہی باتیں کی کہ وہی بندر، یہ جو بندر ہے نا یہ وہی بندر ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ جس قوم کو بھی ایسے مسخ کرتے ہیں ان کے چہرے کو، یا جس قوم کو بھی ایسے عذاب میں مبتلا کرتے ہیں، وہ قوم
3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہتے، تو لوگوں کے لیے عبرت تھا۔ آگے والی آیت میں اللہ فرماتے ہیں فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، ہم نے ان لوگوں کو عبرت بنا دیا، ان لوگوں کے لیے جو اس وقت موجود تھے، ان کے سامنے تھے، وَمَا خَلْفَهَا، اور ان کے بعد آنے والوں کے لیے بھی عبرت بنا دیا، وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور اس واقعے کو متقین کے لیے ایک نصیحت بنا دیا۔ تو وہ لوگ 3 دن کے بعد مر گئے تھے۔ تو یہ سارے بنی اسرائیل کے لوگ نہیں تھے، ایک گروہ تھا ان کے، وہ جو بستی تھی سمندر کے کنارے، آگے سورہ اعراف میں ہم پڑھیں گے، ایک گروہ تھا جو یہ کرتا تھا، ایک گروہ میں ایسا تھا جو ان کو منع کرتا تھا کہ نہ کرو، یہ بڑا ہیلا بہانہ، اللہ کی نافرمانی ہے، بڑی سخت قسم کی نہ کرو۔ ایک گروہ ایسا تھا جو نہ مچھلیاں پکڑنے والوں میں تھا، نہ منع کرنے والوں میں تھا۔ جب اللہ کا عذاب آیا تو صرف وہ لوگ بچے جو منع کرتا تھا، جو منع نہیں کرتا تھا اور مچھلیاں بھی نہیں پکڑتا تھا لیکن ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، اللہ نے ان کو بھی عذاب میں مبتلا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، یہ جاری رکھو، اپنے گھر میں، اپنے اہل و عیال میں، اپنے آفس دفتر میں، اپنی جاب ورک پلیس پر، ہر جگہ پر لوگوں کو اچھائی کا حکم دو، برائی سے روکو، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا عذاب لے آئیں گے آپ کہ سارے لوگ ہی اس کا شکار ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کے ہدایت سے مستفید ہونے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔